اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں اور آپ ہم سے کنیکٹ رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاطر حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ جب تک زندگی ہے مسئلے ختم نہیں ہوں گے، اور مسئلے اکثر وہ ہیں جو اتنی بڑی ریالٹی نہیں رکھتے جتنا ہم ان کو اپنے سر پہ سوار کر لیتے ہیں۔ مسز ارسلان نے کہا کہ وہ بیوی کیا کرے جو اپنے میاں کے ماں باپ کی خدمت نہ کرنا چاہے۔ نمبر 2، وہ کہتی ہیں کہ میری شادی کو 7واں مہینہ ہے اور مجھے پی سی او کا مسئلہ ہے۔ بیٹا جی، پی سی او کا مسئلہ ہے، پی سی او ڈی کا، یعنی دونوں کا ایک تو کلیئرٹی ہونی چاہیے۔ دوسرا یہ رکھے ذہن میں کہ آپ ان کی خدمت بھی نہیں کرنا چاہتے، اس گھر میں پھر وسو گے کیسے؟ اب یا تو آپ کو کماتے ہو تو پھر عقل مندی یہ کریں کہ ایک لڑکی رکھیں جو ان کے ماں باپ کی خدمت کرے، کوئی مائی رکھ لیں جو پھر 15-20 ہزار دینا پڑے دیں، اور وہ شی وڈ بی ڈیزگنیٹڈ فار یور سسر اینڈ ساس۔ اگر آپ نے پھر بچنا اور محفوظ، یعنی بعض ڈاکٹر بچیاں ہیں ان کے ساتھ ہم نے یہ پریکٹس کی کہ وہ ظاہر گھر میں نہیں کر سکتی کام، مجبوری ہے، لیکن گھر والوں کی ڈیمانڈ اور ان کی ضرورت وہ تو اپنی جگہ پہ رہے گی، تو اس کا میاں تو کھانا پکا کے اپنے ماں باپ کو نہیں کھلائے گا، وہ ان کا میاں تو ان کے کپڑے نہیں دھوئے گا، یہ تو بہو کو ہی کرنا ہے، یا گھر میں وہ پھر بیٹی کی طرح بیہیو کرے یا اس کو پھر مینیج کرے۔ تو مینیج کرنا سب سے آسان ہے۔ آپ سوچیے اگر آپ 1 لاکھ روپے کماتے ہو تو 20,000 روپیہ آپ بڑے آرام سے اس میں خرچ کر لیں، اور پھر آپ پہ کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا۔ آپ دیر سے اور سویر سے، اس پہ بھی کوئی بات نہیں ہوگی، اور میاں بھی آپ کا خوش ہوگا۔ ایون اگر آپ 2 رکھ لو، ایک ہی فیملی کی ماں بھی بیٹی بھی رکھ لیں، ایک آپ کو سرو کرے ایک ان کو سرو کرے، یہ بھی نہیں ہوگا کہ جب ان کی خاتون آپ کی طرف آئے گی تو ساس کو غصہ آتا ہے نا جی کہ ہمارے بندی لے لی ہے۔ یعنی ساسیں عام طور پہ اپنی نوکرانیاں تک شیئر کرنے پہ تیار نہیں ہوتی، لیکن آپ ان کو بتائیں کہ میں نے بیٹی بن کے آپ کے لیے یہ سوچا ہے کہ یہ آپ کو سرو کرے گی، کھانا بھی یہ آپ کا بنائے گی، صفائی بھی کرے گی، جو جو آپ کہیں گے، آپ کو دبانا تو دبائے گی بھی۔ اگر گھر میں ویسے خواتین کا بہت مسئلہ نہیں ہوتا، ایک آدھ کمرہ بندہ ان کو دے دیتا ہے، سرونٹ کوارٹر بنا دیتا ہے، رات کو تو کہیں بھی وہ سو سکتی ہیں، بستر ان کو دے دیں، تو اٹ وڈ بی کمفرٹیبل، اٹ وڈ بی اے گڈ ڈیسیجن۔ لیکن یہ آپ جو سوچ رہے ہو، اگر آپ یہ جملہ اپنی میاں سے کہو گے تو مار کھاؤ گے۔ یعنی یہ ہمارے اس پورے سماج میں ناقابل برداشت ہے۔ یا پھر یہ ہوگا، وہ آپ سے برداشت نہیں ہوگا کہ میاں اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے ایک اور لڑکی بیاہ لائے، اس کی ہوگی وہ بیوی ہی، پر وہ ڈیزگنیٹڈ ان کے ماں باپ کے لیے ہوگی، خاندان سے وہ لے آئے۔ پچھلے دنوں کسی عالم سے پوچھا تھا کسی نے کہ میری بیوی یہ انکار کرتی ہے، عالم بھی سعودی عرب کا تھا، ڈاکٹر خالد، الدکتور خالد، تو انہوں نے بہت مزے کا جواب دیا، مجھے تو وہ اچھا لگا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر کوئی اچھی سمجھدار سی نرس لے آؤ اور وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے رکھ لو، لیکن چونکہ وہ غیر محرم ہے تو جب آؤ گے تو آپ کو اندیشہ ہے بھٹک جانے کا، خیال بھٹک جاتا ہے، دھیان جائے گا کہ نوجوان ہے، تو لڑکیاں نوجوانی میں خوبصورت ہوتی ہیں، تو پھر بہتر ہے کہ اس نامحرم کو محرم بنا لو، اسے شادی کر لو۔ اور جو پہلی والی تھی یہ تجویز سن کے وہ چیخ پڑی، انہوں نے کہا نہیں میں کر دوں گی خدمت۔ جینون جو موضوع حل ہے وہ یہی ہے کہ یا آپ خود کرو یا اپنے رکھے ہوئے ملازم سے کرو، اور یہ باتیں اپنے گھر مت بتاؤ، یہ فضول قسم کی جو باتیں اور شکایتیں ہیں، آپ سوچو آپ اپنے گھر جا کے اب بھی باز نہیں آتے ماں باپ کی خدمت اور ان کے لیے کپڑے اور کھانے اور تحفے تحائف، تو آپ کا میاں وہ اس دنیا کا نہیں ہے کیا؟ اوکے سر جی، اگر شوہر پاکٹ منی نہ دے تو بیوی اپنی ضروریات کہاں سے پوری کرے؟ بیچا یہ جو پاکٹ منی ہے یہ ایک آئیڈیل سچویشن ہے، یعنی ہماری دادیوں کو کبھی پاکٹ منی نہیں ملی، ہماری امیوں تک آتے آتے ابا کی پوری تنخواہ ان کے پاس چلی جاتی تھی،
بعض گھروں میں ایسا فساد بھی ہوتا ہے کہ جی میاں پوری تنخواہ دے دیتا ہے مجھے گھر سنبھالنا پڑتا ہے، میری پاکٹ منی نہیں دیتا. تو یہ سمپل فساد کرنے والی بات ہے، فتنہ پھیلانے والی بات ہے. گھر میں کھانا آپ کو مل رہا ہے، ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ضرورتیں پوری نہ ہوں. اچھا پھر بھی کوئی آپ کے ایکسٹرا ضرورتیں ہیں تو آپ کے ماں باپ موجود ہیں، آپ کے بہن بھائی موجود ہیں. بیشتر بچیاں جن کے میاں کی 2 شادیاں ہیں یا میاں کام نہیں کرتے، تو میرے رب نے ان کا نظام روکا نہیں ہوتا، نظام چل رہا ہوتا ہے. شادی سے پہلے بھی تو بہن بھائیوں سے لیتے تھے، بعد میں بھی لے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ماں باپ سے بھی لے سکتے ہیں. اکثر کی جائیدادیں تقسیم ہی نہیں ہوئی ہوتی. سو فیل فری ٹو آسک، یعنی اسے کہتے ہیں سیکنگ ہیلپ فرام دا پیرنٹس، تو لے سکتے ہیں. دوسرا یہ ہو سکتا ہے خود کو کام کرو، جاب کر لو، میاں کو بتا دو. تیسرا یہ ہو سکتا ہے کہ اپنی ساس سے کہو کہ امی جی میرا گھر نہیں چلتا، تہاڈا منڈا جڑا نا جی بہت کنجوس ہے گا جی، مینوں پیسے نہیں دیندا، تو ہن مینوں پیسے چاہیے ہوندے نے، مطلب 100. اچھا ان کو یہ بتائیں گے کہ آپ کی بیٹیاں آتی ہیں، ان کے بچے آتے ہیں، میں شرم سے ڈوب مرتی ہوں، میرے پاس پیسے کیوں نہیں ہوتا ان کو لین دین کرنے کے لیے. میں گھر کی بڑی ہوں، مجھے ہی لین دین کرنا ہے، چونکہ آپ کی عزت بھی اس میں ہے، سسر کی عزت بھی اس میں ہے، میرے میاں کی عزت بھی اس میں ہے کہ میں ان کے بہاف پہ، ذرا میاں تو کاروبار میں ہوگا، دکان پہ ہوگا، دفتر میں ہوگا، تو پیچھے اسے کہتے ہیں لین دین. یعنی نند آئے، اس کے بچوں کا چاکلیٹ اور نند کے لیے کوئی تحفہ، ان کا مرضی کا کھانا، ظاہر اپنے گھر آرام کرنے آتی ہیں، تو یہ بہت ویلڈ بہانہ ہوتا ہے ان کی ماں کو شیشے میں اتارنے کا. ویسے عقل مند جو عورتیں ہیں، ساسیں، میں عقل مند کہہ رہا ہوں، میں نے ایسی بھی دیکھی ہیں کہ جنہوں نے اپنی بہوؤں کو یہ سپیس خود دی، پیسے بھی دیے اور کہا میرے بچے یہ تحفہ تم لینا دینا کرنا تاکہ تمہاری گڈ ول بنے. اب آپ سوچئے یہ عقل مندی جو ساس کرے گی، بہو کے دل میں ماں بن کے کیوں نہیں وہ رہے گی. تو یہ آپ کر سکتے ہیں. تیسرا، جو میاں صاحب ہیں ان کی کوئی تعریف توصیف کیا کرو، ان کے ساتھ تھوڑی محبت زیادہ کی. ایک تو عورتوں کو یہ بڑا مسئلہ ہے، فوراً آگے سے جواب دیں گی میں نے تو اس کی تعریف بڑی کی تھی. میں پوچھتا ہوں کب کی تھی، تو پتہ چلتا 4 سال پہلے کی تھی. تو 4 سال پہلے تعریف کی ہو یا محبت کی ہو، اس کے بعد آپ کو پاکٹ منی نہیں مل سکتی. پاکٹ منی کا تعلق جو ہے دلداری سے ہے، قدردانی سے، محبت سے ہے، کسی قانون سے نہیں ہے، کسی ایسے سماجی دباؤ سے نہیں ہے. یہ جب بھی ملے گی، 5 ملے، 10 ملے، 15 ملے، 20 ملے، 50 ملے، جتنی ملے گی وہ محبت سے ملے گی، یعنی محبت سے ملے گی. تو اس محبت کو سلیقے سے استعمال کرنا چاہیے. اچھا دوسرا، وہ ایک بچی نے جس نے اس کا تھا مسئلہ سانس والا، اس نے پی سی او کا بھی پوچھا تھا. تو میرے بچے پی سی او کا بہتر یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کریں 030145854005، اور یا پھر انہی کا یہ بنایا ہوا ہے پی سی او ٹی. یہ بہت ہی عمدہ چیز ہے، پریمیئر ہے اور ہر عمر کی بچیوں کے ہارمونل بیلنس کے لیے بہترین ہے. اٹس یوزفل فار پی سی ایس اور پی سی او ڈی دونوں کے لیے یہ کارآمد ہے. فوڈ سپلیمنٹ ہے، دن میں 3 دفعہ استعمال کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ 1 ماہ سے 1.5 ماہ کے اندر آپ کا پی سی او کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. پورا اس میں تفصیل لکھی ہوئی ہے کیسے استعمال کرنا ہے. منگوانے کا پتہ نوٹ کریں 034165786626. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.